اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئے ہیں مفتی عبدالشکور رضوی صاحب کے پاس، جو کہ محلہ یاسین آباد میں جامع مسجد محمدی رضوی کے خطیب ہیں، اور آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن رفیق میں بھی جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ فیصل آباد کے نامور مفتیان میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ اور شب برات اور اس ماہ شعبان کی توسط سے ہم ان کے پاس آئے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے اس چینل پر آ کر اس ماہ مبارک کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے، اور ہم ان کے بتائی ہوئی باتوں اور ان کے علم سے مستفید ہوں گے۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، پہلے ہمیں اس ماہ شعبان کے ماہ کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ قرآن پاک میں اس کا کیا ارشاد ہے، اور ہمیں اس ماہ میں کون کون سے مبارک راتیں میسر ہوتی ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ شعبان المعظم کے حوالے سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا، اپنی جانوں کو پاک کرو، اپنی نیتوں کو صاف کرو۔ شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور رحمت للعالمین نے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر و امتی، اور رمضان شریف میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم میں ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس ماہ مبارک میں رمضان مبارک کے بعد حضور جس میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم تھا، اور حضور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے سے رہوں، اور روزہ زیادہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور اسی بنیاد پر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سال سے دوسرے سال شعبان تک اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے حوالے سے وہ ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کروں۔ شعبان المعظم، اس میں اللہ کریم نے حضور کی امت کو ایک ایسی عظیم رات عطا فرمائی ہے جو سابقہ کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ وہ رات ہے شب برات کی۔ شب برات، اس کے علماء کرام نے کئی نام بیان کیے ہیں۔ شب برات ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، لیلۃ الرحمت ہے، لیلۃ الصق ہے۔ جس طرح نام مختلف ہیں تو انہوں نے اس کی عظمتیں بھی مختلف بیان کی ہیں۔ لیلۃ الرحمت، رحمت والی رات، یعنی شب برات کی رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ، اس رات میں اللہ کی برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو اس رات میں رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور برکات بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس رات کا نام جو مشہور ہے وہ شب برات ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ، اس کے معنی رات کے، اور برات یہ عربی کے لفظ کے معنی ہیں کسی چیز سے بری ہو جانا۔ اللہ کریم بھی اپنے بندوں کو اس رات میں جہنم سے بری فرماتا ہے۔ دیکھیے، یہ رات سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔
یہ رات صرف اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اہل زمین کے لیے 2 دن عیدین کے ہیں، تو آسمان کے اوپر جو ملائکہ ہیں ان کے لیے 2 راتیں عید کی راتیں ہیں۔ شب برات بھی ان کے لیے عید کی رات ہے اور شب قدر بھی ان کے لیے عید کی رات ہے۔ تو جس طرح اہل زمین کو عید والے دنوں میں خوشی مسرت ہوتی ہے، اس طرح آسمان پہ جو ملائکہ ہیں ان کو ان راتوں میں مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اہل زمین پر بھی لوگ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو مزید خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ وہ رات کئی احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو جہاں دوسرے محدثین نے علماء نے بیان کیا ہے، وہاں پر علامہ ناصر البانی جو سعودیہ کے اندر ہیں محدث، جس کو دوسرے مسلک کے لوگ مانتے، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کی 15 کی رات ہو تو حضور نے فرمایا رات کو قیام کرو، عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو اہل سنت کے معمولات میں سے یہ ہے، رات کا قیام، عبادت اور دن کو روزہ رکھنا۔ یہ زمانہ نبوی سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اس امت میں کہ صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء ربانیین، عوام اہل سنت اسی عمل کو چلا رہی ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہ تھا کہ آپ بھی رات کو قیام بھی فرماتے، تلاوت بھی فرماتے، اور آپ صحیح حدیث سے آپ کا قبرستان میں جانا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ وہ معمولات ہیں جو اہل سنت کے معمولات ہیں۔ تو اس رات میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سے بخشش مانگو، بخشش مانگو۔ اللہ اپنے بے شمار مخلوق کو، ایک جس میں آتا ہے قبیلہ بنی قلب جو عرب کا بہت بڑا قبیلہ، اس کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں، فرمایا ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول کی مہربانی ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کے حوالے سے نشاندہی بھی فرما دی کہ جن لوگوں میں یہ گناہ کی عادات موجود ہیں، حضور نے فرمایا اس اتنا بڑی رات میں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو عادی قسم کا شرابی ہے، مستقل بدکاری کرنے والا ہے، توبہ نہیں کرتا، جادو کرنے والا ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور جو غیبت کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اتنا بڑی مبارک رات جو اللہ نے حضور کو آپ کی امت کے لیے عطا فرمائی، اور بالکل اس رات کو واضح طور پہ کہ یہ 15 کی رات ہے، اور ایک رات شب قدر کی عطا فرمائی کہ جس کو اللہ کریم نے مخفی رکھا ہے۔ تو یہ حضور کے اس امت پر احسان عظیم ہے۔ شعبان معظم کے جہاں اور فضائل ہیں، ایک یہ بھی ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے نوٹ کیا ہے کہ 13 کی رات کو حضور نے اللہ کے دربار میں دعا کی
تو اللہ کریم نے 1/3 امت کی شفاعت کا اختیار دے دیا۔ پھر 14 کی رات کو حضور نے اللہ کے حضور دعا کی تو 2/3 کا اختیار دے دیا گیا۔ پھر 15 کی رات کو جب اللہ کے حضور عرض کی تو اللہ کریم نے آپ کو پوری امت کی شفاعت کا اختیار دے دیا، لیکن سوائے ان گناہ گاروں کے جن میں یہ جرم تھے، حضور نے فرمایا کہ جب تک صحیح توبہ نہ کرے ان کی معافی نہیں ہے۔ قاری صاحب، شب رات کو ہم 15 شعبان کو ہی کیوں مناتے ہیں؟ اس کا کیا ذکر ہے علماء کی نظر میں؟ 15 شعبان کی رات صحیح حدیث سے مخصوص کر دی گئی ہے، اور اللہ کریم نے سورہ دخان میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ گویا تقدیر الہی کے اندر جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں سال بھر کے، بندے کو رزق اتنا ملتا ہے، اس سال بندے نے حج کرنا ہے، اس سال بندے نے شادی کرنی ہے، اس سال بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی، جو سال کے اس کے معاملات ہیں اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ صحیح حدیث سے اس رات کو واضح طور پہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے، اور احادیث کے علاوہ محدثین نے، مفسرین نے بھی اس کو واضح طور پہ 15 کی رات کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام سے لے کر اب تک، یعنی صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء کرام اور امت کے صالحین کا یہی معمول چلا رہا ہے کہ اس رات، مخصوص رات میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اور قاری صاحب، شب برات کی رات کو کون سے وظائف زیادہ پڑھنے جانے چاہیے اور کون سے نوافل ہیں ان کا ادا کرنے سے جو ہماری آخرت سمجھ سکتی ہے؟ شب برات کو ایک عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ مغرب کے بعد سورہ یاسین شریف کو 2 نفل پڑھنے کے بعد پڑھنا 3 مرتبہ، 2 نفل کے بعد سورہ یاسین، پھر 2 نفل کے بعد پھر سورہ یاسین، پھر 2 نفل کے بعد پھر سورہ یاسین۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس بندے کو دنیا میں امن و سکون بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور سال بھر میں رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد نوافل جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں، 6 نوافل کے ہر رکعت میں الحم شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یہ کتنا بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندے کے ساتھ حاجتیں اللہ کریم جو خالق ہے، مالک ہے، پوری کر دے، بندے کو کسی کا محتاج نہ بنائے، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب رات کی رات بیری کے 7 پتوں سے جو غسل کرتا ہے پورا سال، یعنی کہ جادو کا اثر اس پر نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہے؟ بیری کے 7 پتے ان کو پانی میں ابال کر ان کو نہانا، یہ بعض محدثین سے، علماء سے ثابت ہے، اور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے معمولات میں سے بھی ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام کے، محدثین کے معمولات میں شامل تھا کہ وہ اس رات کو بیری کے پتے لے کر پانی میں ابال کر اس پانی سے نہاتے۔ اس سے کافی حد تک جادو سے اور بیماری سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ایک عمل علماء کرام سے اور صالحین سے، محدثین سے ثابت ہو تو عوام کو وہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس عمل کرنے میں برکتیں بھی ہیں اور امن بھی ہے، تو بیری عموماً مل جاتی ہے، مشکل عمل بھی نہیں ہے، آسان ہے، تو لہٰذا ایسا کر لینا چاہیے۔
اور اس رات کو قبرستان پر جا کے بھی دعا مانگنے کا بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں ٹھہرنے کی رات تھی۔ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ہاں رات منتخب کر لی تھی، یہ رات فلاں بیوی کے ہاں، یہ رات فلاں بیوی کے ہاں۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ رات میرے ہاں گزارنی تھی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے چلی تو حضور چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ حضور سجدہ ریز تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 3 مرتبہ دعائیں کی ہیں۔ اہل جنت البقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ حضور واپس پلٹے تو میں بھی واپس آ گئی، تو میں ذرا تیزی سے چلی تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ تو کہا عرض کی حضور میں نے سمجھا شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اللہ اس کے رسول کسی پر ظلم نہیں کرتے، تمہارے ہاں تمہاری باری تھی، تمہارے ہاں رہنے کی باری تھی، لیکن اصل آج رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے، تو میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو قبرستان جانا علماء فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث سے اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ ویسے کسی حدیث میں کسی رات یا دن کو ممانعت نہیں ہے، مطلقاً حضور نے فرمایا صحیح انسان دن کو جائے رات کو جائے، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ رات کو تنہا نہ جائے، ہاں 2-4 آدمی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ رات کو بندہ جائے قبرستان میں یا سنسان معاملہ ہوتا ہے، ڈر خوف ہوتا ہے، تو لہٰذا رات کو جانا ہے تو اکٹھے ہو کے جائیں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ پسند دیکھیں، سال کے بعد باقاعدہ احد شریف کے جو شہداء تھے ان کے پاس بھی حضور سال کے بعد جایا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور پھر آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح صحابہ کرام جایا کرتے تھے۔ تو شب برات کی رات مسلمانوں کا قبرستان جانا، وہاں ان کے لیے دعائیں کرنا، استغفار کرنا یا تلاوت کرنا یا ذکر کرنا، یہ ان کے لیے بڑا مبارک عمل ہے، اور اس عمل سے قبرستان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بحمدللہ اس عمل پر بھی اہل سنت کا ہی عمل ہے۔ ماشاءاللہ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب کا کہ ان کے باتیں بتانے اور ہم تک پہنچنے، جو انہوں نے علم کی باتیں ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہمارے چینل پر بتائی ہیں، جو ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ علم آگے بڑھتا جائے گا، اور ہم مفتی عبدالشکور رضوی صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور ہم اسی طرح گاہے بگاہے مفتی صاحب کے جو علم ہے ان کے پاس وہ اپنی عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جاتے جاتے صرف میں ایک نعرہ لگاؤں گا جو کہ ہم سب کا ہونا چاہیے، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اپنے میزبان محمد طارق جاوید اور آپ کے اپنے چینل تھرڈ امپائر 007 سے مجھے اجازت دیجیے۔ ہم انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے بھی قاری صاحب کے پاس آئیں گے، اور آپ کو رمضان شریف کے بابرکت مہینے اور اس کے جو 3 اشراز ہیں ان کے بارے میں بھی قاری صاحب کے علم سے آپ کو مستفید کریں گے، اور ہمارے اس چینل کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ دوبارہ ہم ضرور حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔